اب اس کے بعد دعا کے متعلق ایک مسئلہ آج کل چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں پھیلتی ہیں، بعض غلط باتیں بھی آتی ہیں، بعض صحیح باتیں بھی آتی ہیں. اب جو چیز آ گئی لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے. تو میں آپ کے سماعت میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام اور دین کا ایک قانون یاد رکھنا چاہیے. دعا کرنا یقیناً سب سے بہترین عبادت ہے فرائض کے بعد، لیکن نماز میں جو چاہے دعا نہیں کر سکتے. نماز کے اندر جو چاہے دعا نہیں کر سکتے، نماز کے باہر بھی جو چاہے نہیں کر سکتے. اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو چاہے دعا کر سکتے، جو چاہے دعا تو نماز کے باہر بھی نہیں کر سکتے. یہ خود حدیث پاک ہے کہ بندہ جو چاہے دعا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اب کوئی یہ دعا کرے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اے اللہ میں فجر میں نہیں اٹھ سکتا، میں دعا کرتا ہوں مجھے معاف فرما، میں نماز نہیں پڑھ سکتا. کر سکتا کوئی دعا؟ ظاہری باتیں نہیں کر سکتا. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ میں چوری کرنے والا ہوں میری مدد فرما؟ حرام ہے ایسی دعا کرنا، ایسی دعا کرنا حرام ہے. تو جو چاہے کرے کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں جو چاہے کرے. جو چاہے دعا تو نماز کے باہر بھی نہیں کر سکتے، نماز کے اندر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو چاہے دعا کرے تشہد کے بعد. جو چاہے کا مطلب جو تم چاہو قرآن و حدیث میں آئی ہوئی دعا. قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ جو چاہے کرو، یہ مطلب ہے. اب لوگ اس کا الٹا مطلب سمجھ لیے، یا پھر کسی حدیث کے بارے میں بڑے حضرات نے کیا فرمایا، اس کا مطلب کیا بتایا، وہ نہ دیکھیں تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے کبھی کوئی آیت پڑھیں، جب بھی کوئی حدیث پڑھیں، یہ بھی پڑھیں کہ اس کے بارے میں پہلے والے لوگوں نے کیا کہا، تب آپ صحیح بات سمجھ سکیں گے، ورنہ غلطی پر آ جائیں گے. ایسا ہی مطلب نکلے گا. جو چاہے کا مطلب نعوذ باللہ کوئی کچھ بھی مانگ لے، یہ نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا جو ہے نا نماز میں صرف ایک ہی جگہ ہے. ساری نماز میں قرآن ہے، حدیث ہے. ساری نماز میں یا تو آپ قرآن پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے. یہ دو کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتے. قرآن اور حدیث کے سوا کچھ بھی پڑھ لیے، پڑھنا تو دور کی بات، رہنے دو. آپ پھونک بھی لیے نماز ٹوٹ جاتی. گرمی ہو رہی بول کے پھونک لیے، ٹوٹ جاتی نماز. بلا وجہ کھانسے، بلا وجہ کھانسی آ رہی تو کھانسنے میں منع نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کے بعض لوگوں کو عادت ہوتی چپ کرتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. نماز میں اگر ایسا کرے، باہر نماز کے باہر عادت تھی، وہی عادت کی وجہ سے نماز میں اگر کر رہے ہیں تو ٹوٹ جائے گی نماز. تو پھونکنا بھی جائز نہیں ہے نماز میں. کہاں کچھ بھی دعا کر سکتے؟ یہ تعجب کی بات ہے. لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں نہیں معلوم. خیر، تو حاضرین، اب میں آپ کو چند احادیث پاک سناؤں گا کہ نماز میں کون سی دعا کرنی چاہیے. اس کے بارے میں 2-3 روایتیں آپ کو میں پہلے بتاؤں گا. حضرت طاووس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ادعو فی الفریضۃ بما فی القرآن، کہ لوگو فرض نماز میں، یعنی ظہر، فجر، عصر، ظہر، مغرب، عشاء فرائض ہے، تو فرض نمازوں میں وہ دعا کرو جو قرآن میں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ قرآن میں جو دعا ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے سے کوئی دعا نہیں کر سکتے. اپنے سے کا مطلب جیسے اے اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری غیب سے مدد فرما، میں بہت غریب ہوں مجھے مالدار بنا دے، میرے والد بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یہ سب دعائیں نماز میں نہیں کر سکتے. ہاں، نماز میں وہ دعائیں کر سکتے ہیں جن دعا کرنے کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں. جیسے کوئی کہے اللہم آتنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، نجینی من النار. ایسے کلمات جو قرآن و حدیث میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کر سکتے ہیں نماز میں، دوزخ سے نجات مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، دولت نہیں مانگ سکتے،
رزق میں، دولت میں زمین آسمان کا فرق ہے. بڑی لمبی بحث ہے رزق کس کو کہتے ہیں. ہم کو اتنا معلوم رزق کا مطلب 3 وقت کا کھانا، ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں. رزق یہ تو ایک ذرہ ہے رزق کا. رزق کا معنی کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اس کے متعلق سینکڑوں صفحے بھرے پڑے ہیں رزق کس کو کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے. خیر تو وہ لمبی بحث ہے. رزق اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، مگر نماز میں آپ دولت نہیں مانگ سکتے، صحت نہیں مانگ سکتے. خلاصہ ساری بات کا یہ آسان طریقہ کہ فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے، آسان بات ہے. جو دعائیں قرآن میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جو دعائیں حدیث میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. ختم ہو گئی بات. لیکن ایک بات یاد رکھیے، سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو نماز میں پڑھی جائے؟ وہ دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو. اس سے بڑھ کے اور کون سی دعا ہو سکتی؟ وہ دعا جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا کہ یہ نماز میں پڑھو. ویسے حدیث میں جتنی دعائیں ہیں سب حضور کی سکھائی ہوئی ہیں، لیکن حضور نے خود فرمایا کہ نماز میں یہ دعا پڑھو. تو اس سے بڑھ کے بہتر فضیلت والی کوئی دعا نہیں ہو سکتی. وہ کون سی دعا ہے؟ وہی ہے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. حضور مجھے ایسی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں پڑھتا رہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. جو دعائے معصورہ ہم پڑھتے ہیں وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. اور یہ دعا صحیح بخاری شریف باب الدعا قبل السلام حدیث نمبر 834 میں ہے. تو یہ دعائے معصورہ کہلاتی ہے نماز میں. اس کے سوا کوئی اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہتے بھی ہیں تو قرآن میں جو آیتیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ حدیث پاک میں. تو ایسی دعائیں پڑھیں جو صرف قرآن پاک یا حدیث پاک میں ہیں. ان کے سوا کوئی اور دعا پڑھنا درست نہیں ہے. اگر وہ دنیاوی کلام یا پھر بندوں کے جیسی بات ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، نماز باقی نہیں رہتی. بعض لوگ سجدے میں جا کے لمبی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سجدے میں آپ دعا کر سکتے مگر نماز کے سجدے میں نہیں کر سکتے. ہاں نماز کے سجدے میں اگر دعا کرنا ہے تو قرآن و حدیث کی دعائیں کر سکتے ہیں، وہ بھی نفل نمازوں میں، فرض سنت واجب میں نہیں. فرض سنت واجب میں اگر رکوع سجدے میں دعا کریں گے نماز مکروہ ہوگی. اس کے بجائے آپ رکوع سجدے میں جو تسبیح ہے وہ 3 کی بجائے 33 مرتبہ پڑھیے، فضیلت ملے گی. لیکن کوئی دعا کریں گے رکوع سجدے میں فرض سنت واجب کی، پھر نماز مکروہ ہو جائے گی. نفل نماز میں سجدے میں دعا کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ وہ دعا قرآن و حدیث کی ہو. یہ مسئلہ ہے. اب حاضرین، اب جو چاہے دعا بولے تو لوگ جو چاہے کر لیں گے من مانی، جو زبان پہ آیا. عربی تو لوگوں کو آتی نہیں ہے تو اب اردو میں دعا کریں گے. نماز میں اردو میں دعا کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. عربی میں کریں گے بھی تو ٹوٹ جائے گی جبکہ وہ قرآن و حدیث کی دعا نہ ہو. عربی میں بھی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی.